ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ابھی خوبصورت ہے چہرہ، عاشق بہت ہوں گے، جو جھریاں بھی چومے ایسا دلبر تلاش کر۔ انسان کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، اسے سچے پیار کی تلاش ضرور ہوتی ہے، اور جو شخص محبت کا مارا ہو، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، وہ تو بہت بے تابی سے، مضبوطی سے خوبصورت ہاتھ کو پکڑ لے گا۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے مرد کے بارے میں ہے جسے ہیپی اینڈنگ کے بجائے غلط فیصلے کا انجام بھگتنا پڑا۔ یہ ہے خرم مختار کی کہانی۔ لینکشائر UK۔ یاسرہ پرویز کی پرورش چھوٹے شہر ایکرنگٹن میں ہوئی۔ وہ اپنے والدین، 8 بہنیں اور 4 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کہنے کے لیے تو وہ پاکستانی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن صرف نام کے لیے۔ یاسرہ اپنی مرضی کے ویسٹرن کپڑے پہنتی تھی، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، شراب پینا اور پارٹی کرنا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ سن 2005 میں یاسرہ کی شادی اس کے پھوپھی کے بیٹے خرم مختار سے طے پائی۔ خرم بدانہ پنجاب کا رہنے والا تھا، اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یاسرہ کے والدین اسے شادی کے لیے پاکستان لے گئے۔ 27 مئی 2005 شادی کے دن خرم اور یاسرہ دونوں 21 سال کے تھے۔ خرم گاؤں کا رہنے والا تھا، شرمیلا لڑکا، اس نے زیادہ دنیا کہاں دیکھی تھی۔ وہ اپنی پڑھی لکھی UK میں رہنے والی کزن سے بہت متاثر ہوا۔ یاسرہ اور اس کے والدین کچھ دن گاؤں میں ٹھہرے اور پھر وہ سب UK لوٹ گئے۔ خرم نے پاکستان میں رہتے ہوئے امیگریشن کے کاغذات کا انتظار کیا۔ انگلینڈ لوٹ کر یاسرہ نے خرم سے فون پر رابطہ رکھا۔ دونوں گھنٹوں فون پر بات چیت کرتے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے۔ شادی کے چند مہینے بعد ہی یاسرہ خرم سے ملنے پاکستان دوبارہ گئی اور 1 مہینے گاؤں میں رہی۔ UK کی واپسی کے فوراً بعد خرم کو یاسرہ کے ہاتھوں لکھا ایک خط ملا، جس میں یاسرہ کہہ رہی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی، لیکن اس کا بچے کو رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ماں بننا نہیں چاہتی تھی، ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ یاسرہ ابورشن کروانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی خرم نے خط پڑھا، اس نے یاسرہ کو فون کیا۔ یاسرہ نے بتایا کہ بہت دیر ہو چکی تھی، اب کوئی بچہ باقی نہیں تھا۔ یہ سن کر خرم کو بہت دکھ ہوا۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنی ماں عذرا بی بی سے بھی کیا، کیونکہ وہ سادہ عام سے گاؤں کے لوگ تھے۔ ماں اور بیٹا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ لڑکی اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی تھی، مذہب اور طور و طریقوں کی نافرمانی کیسے کر سکتی تھی۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ جب خرم کو انگلینڈ کے پیپرز مل جائیں گے، وہ انگلینڈ چلے جائے گا، اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ UK کی امیگریشن پیپرز تو نہیں ملے، البتہ یاسرہ کو نوکری کرتے ہوئے کوئی خاص مل گیا۔ یاسرہ ایک پرنٹنگ فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی اور اس کی ملاقات ایئن کرسٹوفر پریڈل سے ہوئی۔ وہ 44 سال کا خاموش طبیعت کا آدمی تھا، پرنٹنگ فیکٹری کا سپروائزر۔ شادی کے تقریباً 20 سال بعد اس کی بیوی کا کسی سے افیئر چلا اور اس نے ایئن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایئن کے گھر کا بٹوارا ہوا اور وہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ زندگی میں اس کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ کام سے گھر اور گھر سے کام پر جاتا تھا۔ کیونکہ یاسرہ اکثر کام پر لیٹ پہنچتی تھی، ایئن اور یاسرہ کا کئی بار آمنا سامنا ہوا۔ یاسرہ جوان تھی، خوبصورت تھی، ایئن سے بہت مختلف تھی۔ ایئن یاسرہ کی باتیں گھنٹوں تک خوشی سے سنتا تھا اور پھر ایک دن جب دونوں فیکٹری کے پیچھے بریک ٹائم کے دوران سگریٹ پیتے ہوئے کھڑے تھے، یاسرہ نے ایئن کو کس کر دیا۔ بس اس دن سے وہ دونوں میگنیٹ کی طرح ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔
بھلے یاسرا عمر میں ایئن کی بیٹی ہو سکتی تھی، ایئن کو اس سے سخت پیار ہو گیا تھا۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جوان خوبصورت لڑکی اس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ جب یاسرا کو نوکری سے نکالا گیا، ایئن نے ایک جنرل سٹور خریدا اور یاسرا کو دکان کا مینیجر بنا دیا۔ ایئن اکثر یاسرا کو بلیک پول اور مانچسٹر کے ہوٹلز میں ڈیٹ پر لے کر جاتا، اسے مہنگے تحفے خرید کر دیتا۔ اس نے 5,500 پاؤنڈ کی فورڈ کوگر گاڑی یاسرا کو خرید کر بھی دی۔ ایئن جنون کی حد تک یاسرا سے پیار کرنے لگا تھا، بس ایک مسئلہ تھا، یاسرا شادی شدہ تھی۔ یاسرا نے ایئن کو بتایا کہ وہ اس شادی سے بالکل ناخوش تھی۔ خرم ان پڑھ جاہل تھا، ان کے بیچ کوئی چیز کامن نہیں تھی، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی۔ یاسرا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ خرم منہ اٹھا کر UK پہنچ جائے، کیونکہ پھر تو پابندیوں کی زندگی شروع ہو جانے والی تھی۔ کہاں جا رہی ہو، یہ کیوں پہن رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، خود مختاری کے دن، عیاشی کے دن بائے بائے۔ یاسرا کا آزاد لائف سٹائل ختم ہو جانے کو تھا اگر خرم کو لینکشائر آنے کا موقع مل جاتا۔ ایئن نے کہا تم اسے چھوڑ دو، لیکن یاسرا میں اپنے کزن سے ڈیورس لینے کی ہمت نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے چند مہینے گزر گئے، پر ایئن چھپ چھپ کر ملنے سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ یاسرا کی خوشی چاہتا تھا۔ ایک دن دونوں نے مل کر ایک بھیانک پلان بنایا، جس کی مدد سے ان کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانے والا تھا۔ پلان کے مطابق یاسرا نے خرم کو فون کر کے خوشخبری دی کہ انگلینڈ کے ویزے کی کارروائی ختم کو آنے والی تھی اور صرف ایک سگنیچر کی ضرورت تھی، جس کی خاطر وہ خود پاکستان آئے گی۔ یاسرا نے خرم کو سختی سے کہا کہ وہ یہ گڈ نیوز کسی کو نہ بتائے۔ اس نے کہا میں سب کو خود سرپرائز دینا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ کچھ عرصہ اکیلے میں گزارنا چاہتی ہوں، کسی کو میرے آنے کی خبر نہیں دینا۔ خاموشی سے گاؤں سے دور ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرواؤ، میں 30 دسمبر کو آ رہی ہوں، ہم 4-5 دن اکیلے رہیں گے، پھر گاؤں جا کر سب کو خوشخبری دیں گے۔ خرم یہ سن کر بہت خوش ہوا، وہ اپنی ایکسائٹمنٹ پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے بیوی کو متاثر کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے خوب شاپنگ کی، تحفے خریدے، نئے کپڑے خریدے، اپنے بال کٹوائے، لیکن وہ یہ راز کچھ دن تک رکھ سکا۔ خرم خوشی سے پھٹ رہا تھا اور اس نے اپنے دوست نیّر نواز کو اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دی۔ 30 دسمبر 2006 کی صبح دونوں دوست مل کر راول پنڈی کے کمفرٹ ان ہوٹل گئے کمرہ بک کروانے۔ وہاں ہوٹل مینجمنٹ نے ID کارڈ مانگا، کیونکہ خرم اپنا کوئی شناختی کارڈ لے کر نہیں گیا تھا۔ اس کے دوست نیّر نے اپنا ID کارڈ دکھا کر اپنے نام پر بکنگ کروائی۔ خرم کے ہاتھ روم نمبر 109 کی چابی دی گئی۔ نیّر اپنے گھر چلا گیا۔ خرم نے ہوٹل روم میں بیٹھ کر یاسرا کے فون کا انتظار کیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک ملاقات کے خیال میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس جینے کے لیے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ 30 دسمبر 2006 2:30 بجے کمفرٹ ان میں کام کرنے والے ویٹر ارشد محمود نے دیکھا کہ روم 109 کے اندر سے ایک پاکستانی لڑکی اور ایک گورا مرد تیزی سے نکل رہے تھے۔ دونوں نے ٹوپی اور دھوپ کا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ وہ پریشان حال، بہت سٹریسڈ لگ رہے تھے۔ ارشد کو تشویش ہوئی کہ وہ دو اجنبی کون تھے۔ اس نے روم 109 میں جھانکا اور اسے خرم نظر آیا۔ وہ بستر پر خون کے تالاب میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا لیکن مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ پولیس کو فون کیا گیا، ایمبولینس بلوائی گئی اور خرم کو ہسپتال لے جایا گیا، پر ہسپتال پہنچتے ہی 20 منٹ بعد
اس نے دم توڑ دیا۔ خرم مختار کی موت بہت زیادہ خون بہنے سے وارد ہوئی تھی۔ اس پر بچر نائف سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے پھیپھڑے، معدے اور جگر میں چھید ہوئے تھے۔ دل پر بھی کٹ لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بے شمار زخم تھے، جس سے واضح ہوا کہ خرم نے حملہ آور کا مقابلہ کیا تھا۔ پولیس نے ہوٹل کے کمرے کی تلاشی لی اور ایک 7 انچ کا بلیڈ کا چاقو برآمد ہوا۔ چاقو کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چھپایا گیا تھا۔ کیونکہ ویٹر ارشد نے مشکوک عورت اور مرد کا حلیہ اچھی طرح سے بیان کیا تھا، خاص طور پر یہ بتایا تھا کہ آدمی گوری نسل کا تھا۔ پولیس نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا۔ ان کے ریکارڈز میں اس حلیے کے 2 لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں انٹری 24 دسمبر کو کی تھی اور 31 دسمبر کو UK کی فلائٹ پکڑی تھی۔ مانچسٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پولیس ایئن کرسٹوفر پریڈل اور یاسرا پرویز کا انتظار کر رہی تھی جب پولیس افسران نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور قتل کے بارے میں سوال کیا۔ یاسرا نے کہا، کون سا قتل؟ ایئن ہکا بکا کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے نکلا، میں تو کبھی پہلے گرفتار نہیں ہوا ہوں۔ دونوں نے بتایا کہ وہ پاکستان گھومنے پھرنے گئے تھے۔ ایئن اور یاسرا نے اسلام آباد میں 4 سیزنز ہوٹل میں کمرہ بک کیا تھا۔ ان کی ریسیپشن ڈیسک پر کام کرنے والے لڑکوں سے دوستی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے اسٹاف ممبرز نے دونوں کو پاس کے خوبصورت مناظر، پہاڑ، جھیلوں اور گاؤں کی سیر کروائی تھی۔ دونوں نے کہا کہ ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے یاسرا سے گھنٹوں پوچھ گچھ کی اور آخرکار اس نے پولیس کو 2 خط دیے جو ایئن نے لکھے تھے۔ اس میں وہ اقرار جرم کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ خرم کا قاتل تھا۔ یاسرا بالکل بے قصور تھی۔ جب خطوط ایئن کو دکھائے گئے، وہ پہلے تو انجان بنا، پھر اس نے کہا کہ یہ یاسرا نے اس سے لکھوائے تھے زبردستی۔ یاسرا نے کہا تھا، میں پریگننٹ ہوں، اگر تم سارا الزام اپنے سر پر لے لیتے ہو تو میں اس بچے کو دنیا میں لاؤں گی، کہیں گھر بساؤں گی اور تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ابورشن کروا لوں گی۔ پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایئن نے اعتراف جرم کا خط لکھا تھا۔ دسمبر 2008 خرم کے قتل کے تقریباً 2 سال بعد یاسرا پرویز اور ایئن پریڈل کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ پروسیکیوٹر پیٹر ڈنکن رائٹ کا کہنا تھا کہ ایئن نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ کرسمس دوستوں کے ساتھ گزارے گا۔ یاسرا نے اپنے والدین کو بتایا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیرس، فرانس گھومنے جا رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایئن اور یاسرا اصل میں پاکستان جا رہے تھے۔ یاسرا نے خرم کو بھی اپنی آمد کے بارے میں بتانے سے منع کیا تھا۔ پاکستان جانے کا مقصد صرف خرم کو قتل کرنا تھا۔ یاسرا اور ایئن نے اپنا سالڈ ایلیبائی بنانے کے چکر میں 4-5 دن گھومنے میں لگائے تھے۔ ٹورسٹ کی طرح وہ سیر اور تفریح کر رہے تھے تاکہ ان پر کوئی شبہ نہ کر سکے۔ رہی بات کہ کس نے چاقو پکڑا تھا تو عدالت میں دونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اگر ایئن نے چاقو کے وار کیے تھے تو یاسرا بھی اتنی ہی مجرم تھی کیونکہ وہ اس منصوبے کا حصہ تھی۔ اس نے خرم کو شدید زخمی حالت میں اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ یاسرا کوئی بے بس دلہن نہیں تھی بلکہ وہ ایک چالاک، خود غرض اور دھوکے باز عورت تھی جس نے اپنے شوہر کو ڈیورس کرنے کے بجائے اس کا قتل کروا کر اس سے چھٹکارا پانا چاہا تھا۔ 12 دسمبر 2008 مسٹر جسٹس کلارک نے یاسرا پرویز اور ایئن پریڈل کو عمر قید کی سزا سنائی۔ دونوں 21 سال سے پہلے پرول کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ جج کا فیصلہ سننے کے لیے عذرا بی بی کو پاکستان سے UK بلوایا گیا۔ میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے خرم کی ماں نے یہ کہا، خرم میرے خاندان کا واحد مرد تھا، میرا سہارا تھا، میں تو صرف اس کے لیے جیتی تھی، لیکن اب میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں ہر روز اس کی قبر پر جاتی ہوں۔ اس نے اپنی مختصر زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، وہ سب کا بھلا چاہتا تھا۔
دوستوں، یہ تھی خرم مختار کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ